بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آخری مرتبہ ہم نے جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان تھا باب تحریم الظلم والامر برد المظالم. ظلم کی حرمت کا بیان اور جو مظالم کیے ہیں کسی کے اوپر ان کی تلافی کرنا، اس کی معافی حاصل کرنا، اس کا بیان. پچھلی مرتبہ ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھیں ظلم کی بابت کہ ظلم کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں. تو ظلم اور عدل جو ہے یہ بہت ہی بنیادی تصورات ہیں. جب بھی نیکیوں کا، فضائل کا شجرہ بنایا جائے گا تو جیسے بہت اونچی درجے پر جو فضیلت آئے گی وہ عدل ہے، اور جب گناہوں کے حوالے سے کوئی اس کی ہائرارکی قائم کی جائے گی تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ جیسے سب سے اوپر جو چیز آئے گی وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر ہمیشہ سے اس بات کا احساس رہا ہے. یہ جو آئیڈیا آف جسٹس ہے یہ انسان کے اندر انگرینڈ ہے، یہ انسان لے کر پیدا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بیان ہوا ہے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ کہ جب ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی، ایک کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی. جس کی قبول نہیں ہوئی، جس کو ہمارے یہاں بائبل میں جس کے لیے لفظ جو نام آیا ہے وہ قابیل ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو جو مظلوم بھائی تھا جو حابیل جس کا ذکر آیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. دیکھو اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہیں مارنے کے لیے. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور کہا کہ میں تو کیا چاہتا ہوں، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم لوٹ جاؤ اپنا گناہ لے کر بھی اور میری جو کوتاہیاں کمیاں ہیں، یہ جو مظلومیت کی موت مجھے آئے گی تو بہت سے میرے گناہ بھی تمہارے سر ہو جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے دونوں کے گناہ لے کر اللہ کے پاس لوٹو. اور کہا کہ فتکون من اصحاب النار، اور تاکہ تم ہو جاؤ جہنمیوں میں سے. اور پھر فرمایا وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے بدلہ ظالموں کا. تو یہ بات کہ کسی پر زیادتی کرنا، کسی کی جان لینے کی کوشش کرنا یہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ظلم گناہ کا عمل ہے، اور ظلم ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنمیوں میں شامل کر دے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل ابتدائی انسانوں کے اندر اس بات کا تصور موجود ہے. پھر آپ ویسے دیکھ لیجئے انسانوں میں بھی جب فلسفیوں نے اخلاق کے بارے میں سوچا، اس کے بارے میں غور و فکر کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ افلاطون کے ہاں بھی جو خیر اعلیٰ ہے، جو سب سے بڑا خیر ہے وہ عدل ہے. اور عدل کو اس نے ڈیفائن کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کا بنیادی وصف کیا ہے؟ ہارمنی، چیزوں کے اندر ہم آہنگی ہو. جس طرح ہم عربی میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ عدل کا مطلب کیا ہے کہ چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا. تو ظاہر بات ہے جب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہوں گی تبھی ان کے درمیان ہارمنی ہوگی، تبھی ان کے درمیان جو ہے وہ تال میل ہوگا. اسی طریقے سے ارسطو کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عدل کو ڈیفائن کرتا ہے خاص حوالے سے میئرمنٹ کے حوالے سے، کہ تول کرنا، چیزوں کو بالکل صحیح باٹ کے ساتھ رکھنا. جس طرح ہمارے یہاں اردو محاورے میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ کانٹے کی تول معاملہ کرنا. اور خود عربی زبان میں قرآن مجید میں بھی عدل کا لفظ برابری کے لیے استعمال ہوا ہے. مشرکین کے بارے میں کہا کہ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شامل کرتے تھے. تو عدل کا تصور ہمیشہ سے رہا ہے اور سب سے اونچے خیر کے طور پر رہا ہے. ہمارے علم حدیث میں جب جرح و تعدیل کی بات ہوتی ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی جو بھی صاحب حدیث کی چین میں آ گئے اور حدیث کی تدوین سے پہلے ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تحت المجہر آ گئے، وہ جیسے ایک میگنیفائنگ گلاس کے نیچے وہ صاحب آ گئے، اور پھر ان پر جرح و تعدیل کی گئی، ان کے کردار کو دیکھا گیا، ان کی معاملات کو دیکھا گیا، اور پوری طرح ان کی چھان پھٹک کی گئی۔ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، ہمارے محدثین کہتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اور حدیث کے جو راوی ہیں، حدیث کے راویوں کی ایک بنیادی شرط کیا ہے کوالیفائی کرنے کی؟ وہ ہے عدالت۔ اور عدالت کن معنوں میں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ عدالت وہ وصف ہے جو انسان کو تقویٰ پر گامزن رکھتا۔ گویا یہ ایک گویا بہت بڑا کانسیپٹ ہے عدل کا، اور اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ ظلم ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ عدل و قسط کو قائم کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے کتابیں کیوں نازل کی، ہم نے رسول کیوں بھیجے؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسول اس لیے بھیجے اور ہم نے میزان اس لیے نازل کی، جو آئے کتاب کے ساتھ اور میزان کے ساتھ آئے تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے فرمایا کہ بھائی وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ جب ایک خاص موقع پر کچھ لوگوں نے زبان تان دراز کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے گستاخانہ انداز میں کہا کہ اعدل یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ ایک خاص موقع تھا جب خیبر فتح ہوئی اور جو ان کی زرعی زمین تھی اس میں خراج کا معاملہ طے ہوا کہ آدھی یافت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائی جائے گی، تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ بھائی جاؤ اور جا کر خراج لے کر آؤ۔ تو جب وہ وہاں پر گئے ہیں تو وہاں انہوں نے برائب کرنے کی کوشش کی یہود نے، اور کہا کہ بھئی یہ ہمارے بیویوں کے زیورات ہیں، یہ زیور لے لو، اور گویا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ذرا ہتھ ہولا رکھو اور ذرا کم یافت لے جاؤ، اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں یہ سونا دیتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا معاشر الیہود، اے گروہ یہود، واللہ انکم لمن ابغض خلق اللہ الیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ گواہ ہے کہ تم میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مبغوض ترین مخلوقات میں سے ہو، تم اللہ کے دشمن ہو، خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کا غضب لے کے لوٹے ہو، تو تم میرے نزدیک مبغوض ترین لوگوں میں سے ہو، ناپسندیدہ ترین لوگوں میں سے ہو۔ اور فرمایا کہ وما ذالک بحاملی ان احیف علیکم، یہ بہت اہم الفاظ، لیکن یہ بات مجھے اس پر نہیں ابھارے گی کہ میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کروں۔ اور فرمایا کہ ما عرضتم من الرشوۃ فإنها سحت وأنا لا نأكلها، اور جو تم میرے سامنے پیش کر رہے ہو یہ رشوت ہے اور یہ حرام ہے میرے لیے، اور میں اس کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ اس موقع پر یہود نے جو جملہ کہا وہ بہت اہم تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ سارا رویہ انہوں نے دیکھا تو یہود نے کہا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہا کہ یہی وہ عدل ہے جس پر آسمان اور زمین قائم، یہی عدل ہے جس پر یہ آسمان زمین قائم۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اندھیر مچی ہوئی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو عادل ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اکثریت ایسی ہو گئی ہے جو اللہ کی دشمنی انہوں نے مول لے لی ہے، لیکن بہت سے اللہ والے موجود ہیں جن کی بنیاد پر باقی لوگوں کو بھی رزق مل رہا ہے، جس کی بنیاد پر آسمان و زمین قائم ہے۔ تو یہود نے کہا کہ واقعتاً یہی وہ عدل ہے، یہی وہ بے لاگ انصاف ہے کہ جس کی بنیاد پر آسمان و زمین قائم ہے۔ اور پھر فرمایا ایک اور روایت میں وَبِهَذَا يَغْلِبُونَكُمْ، اور اسی وصف کی بنیاد پر تم ہم پر غالب آئے ہو۔ اور ایک اور جگہ کہا کہ وَبِهَذَا تُنصَرُونَ، اسی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی۔ آج ہم روتے پیٹتے رہتے ہیں، کانسپریسی تھیریز کا ذکر کرتے رہتے ہیں، فلاں ہمارے خلاف، فلاں ہمارے خلاف، ہر آدمی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بے انصاف ہو گئے، ہم زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہود کو بھی یہ بات معلوم تھی
کہ یہ جو مسلمانوں کو جو غلبہ ہوا ہے، یہ جو بنی اسماعیل کو ہم پر غلبہ حاصل ہوا ہے، یہ اسی انصاف کی وجہ سے ہوا ہے، اور جنگوں میں جو اللہ کی طرف سے ان کی نصرت کی جاتی ہے وہ بھی اسی عدل کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ عدل ہے کہ جس کی اہمیت غیر معمولی ہے، اور جس طرح سورہ رحمان کے شروع میں فرمایا نا کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے ترازو نصب کر دیا۔ ظاہر بات ہے ایک ترازو وہ ہے جو انسان کے اندر نصب کیا ہے، وہ جس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے، ایک چھوٹی سی تکڑی گویا ہمارے اندر اللہ نے رکھ دی ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم خیر پر ہیں، بھلائی پر ہیں، اور جب ہم کسی ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں تو اندر ہی سے کوئی چیز ہمیں کچوکا لگاتی، اور ایک عدل، ایک میزان اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کی ہے، اس کائنات کے اندر ایک بیلنس ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، دیکھو میزان کے اندر کوئی سرکشی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، جو تمہارے اندر ایک چھوٹا سا میزان لگا ہے اس میں بھی، اور جو آفاق کے اندر، اس کائنات کے اندر جو ایک بیلنس ہے اس کو بھی قائم رکھو، فساد برپا نہ کرو۔ تو یہ وہ عدل ہے جس کی اہمیت غیر معمولی ہے، اور اس کے مقابل میں جو رویہ ہے وہ ظلم کا ہے، وہ زیادتی کا ہے۔ ایک روایت آج پڑھ لیتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ظلم کرنے سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ یعنی دنیا میں تم ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، تو آخرت میں تمہارے لیے نور نہیں ہوگا، آخرت میں تمہارے لیے اندھیر ہوگا۔ ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے ہاں جیسے اندھیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب نے تو اندھیر مچا رکھی ہے، اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ وہ حق و انصاف پر قائم نہیں ہے، وہ عدل نہیں کرتے، وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو ظلم نہ کرو، کیونکہ دنیا میں تم ظلم کرو گے، اور ظاہری بات ہے عام طور پہ ظلم کون کرتا ہے؟ عام طور پہ ظلم کرتا ہے وہ جو مضبوط ہوتا ہے، وہ جو طاقتور ہوتا ہے، اور جس پر زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے وہ کمزور ماڑا آدمی ہوتا ہے، اور اس بات کا امکان دنیا میں کم ہوتا ہے کہ ریٹریبیوشن ہو، دنیا میں جو ہے وہ پکڑ دھکڑ ہو جائے اور جو ہے وہ بے انصافی کا جو ہے تلافی ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو کہا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ اصل کامیابی اور ناکامی کا دن تو قیامت کا دن ہے نا، ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کا دن، وہ دن ہے جو طے کرے گا کہ کون ٹوٹے اور خسارے میں رہا اور کون کامیاب رہا۔ تو یہاں فرما دیا کہ جو لوگ اس دنیا میں ظلم کریں گے تو دنیا میں ہو سکتا ہے وہ بچ جائیں، طرح طرح سے رشوتیں دے کے اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن قیامت کے دن ان کے پاس نور نہیں ہوگا۔ اس طرح اہل ایمان کے بارے میں فرمایا یسعى نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اہل ایمان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں طرف۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا، ان لوگوں کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے شدائد کے لیے بھی، مصیبتوں تکلیفوں کے لیے بھی۔ قرآن مجید نے کہا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں نجات دلاتا ہے بحر و بر کی ظلمتوں میں، یعنی اس کے شدائد میں، اس کے کرب میں، اس کی تکلیفوں میں۔ تو کہا کہ قیامت کے دن ظلم جو ہے اپنے انجام کار کے طور پر تکلیفوں، پریشانیوں، عقوبتوں، سزاؤں کے طور پر ظاہر ہوگا۔ اور فرمایا واتقوا الشح، اور دیکھو شح سے بچو۔ شح ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے کئی طرح ترجمے کیے جاتے ہیں، کہیں اس کا ترجمہ حرص ہوتا ہے، کہیں اس کا ترجمہ بخل ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ شح جو ہے وہ بخل سے زیادہ جامع لفظ ہے، مطلب الحرص مع البخل، ایک ایسی حرص جس میں بخل بھی شامل۔ اور ظاہری بات ہے انسان کے جی میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی ہے، فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہم نے انسانوں کے نفوس میں یہ جو جی کا لالچ ہے نا یہ رکھ دیا ہے، انسان کے اندر یہ موجود ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ انسان اس سے مغلوب نہ ہو جائے، ورنہ لالچ تو موجود ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو تخلیق کیا گیا ہے تھوڑ دلا۔ لیکن اصل ناکامی کیا ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا نا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ جو ہلاک کر دینے والی ان میں سے ایک کیا ہے؟ شح مطاع،
ایک ایسا لالچ جس کی پیروی کی جائے۔ اصل ناکامی کیا ہے؟ لالچ ہم سب کے اندر ہے، لیکن اصل ناکامی کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کی باغ اس لالچ کے ہاتھ میں دے دیں اور پوری طرح لالچ، بخل اور حرص کے تابع اپنے آپ کو کر دیں۔ تو فرمایا کہ واتقوا الشح، جی کے لالچ سے، تھردلے پن سے، بخل سے، حرص سے بچو۔ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کہ یہی جی کا لالچ ہے جس نے ہلاک کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، جو یہود و نصارہ تھے، جو پچھلی قومیں تھیں، وہ ہلاک ہو گئی۔ اور ظاہر بات ہے سب سے بڑی ہلاکت کون سی ہے؟ سب سے بڑی ہلاکت آخرت کی ہلاکت ہے، آخرت کی ناکامی ہے، جس کو قرآن مجید نے کہا نا کہ ذالک هو الخسران المبین، جو بڑی اور واضح جو خسارہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو آخرت کا خسارہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو لالچ ہے، جو حرص ہے، اس نے ہلاک کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، اس شح نے، اس لالچ نے ان کو ابھارا اس پر کہ وہ ایک دوسرے کے خون بہائیں اور حرمتوں کو پامال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان کو حلال کریں۔ تو یہ جی کا لالچ ہی ہے جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتا ہے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں ان کو حلال کر دیتا ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے جنسی طور پر انسان جب آوارہ ہو جاتا ہے تو ایسے رشتوں کو پامال کرتا ہے، ان خواتین کے ساتھ تمتع کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کو اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے زمین اپنے جگر کے ٹکڑے باہر نکال کے رکھ دے گی، اور وہ کیا ہوں گی؟ جیسے بڑی بڑی کاشیں ہوں گی سونے کی، چاندی کی، جواہرات کی۔ اس زمین کے اندر جو اللہ نے جولز رکھے ہیں، جو سونا چاندی رکھا ہے، وہ گویا باہر نکل کے آ جائے اور لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کے قریب نہیں جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ بھائی یہی سونا چاندی ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے بھائی کی گردن کاٹوں، یہی سونا چاندی ہے جس کی وجہ سے میں نے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا اور لوگوں کی حرمتیں پامال کی۔ تو یہی جی کا لالچ ہے، یہی حرص ہے، یہی حسد ہے جو انسان کو خون بہانے پر اور ایک دوسرے کی جو حرمتیں ہیں ان کو پامال کرنے پر ابھارتا۔ دوبارہ ترجمہ سن لیں اس روایت کا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کہ بے شک ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور لالچ اور حرص اور بخل سے بچو کہ بے شک شح وہ چیز ہے جس نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اس شح نے ان کو ابھارا اس پر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون بہائیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان کو حلال کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔